حاضر ہو یہ کہا گیا اور جج صاحب حاضر ہو گئے. کون سے جج صاحب حاضر ہو گئے؟ ایسا کہنے پر کہ جج حاضر ہو، عموماً ہم یہ سنتے تھے کہ ملزم حاضر ہو جاتا تھا، لیکن آج جج کو کہا گیا کہ حاضر ہو اور وہ حاضر ہو گیا. لیکن آج جج کو کہا گیا کہ جج حاضر ہو اور جج صاحب حاضر ہو گئے. کل عمران خان کی سزا معطلی کا کیس تھا. جناب سرفراز ڈوگر صاحب نے اس بینچ کی صدارت کرنی تھی اور ان کے ساتھ ہونا تھا جسٹس آصف صاحب نے. کل پتہ چلا جب کیس کی سماعت ہونی تھی کہ جسٹس آصف صاحب چھٹی پر ہیں، اس لیے عمران خان کی سزا معطلی کا کیس ملتوی کر دیا گیا. کب تک کے لیے کر دیا گیا؟ کل کے لیے نہیں، پرسوں کے لیے نہیں، بلکہ 26 جون تک ملتوی کر دیا گیا. اور آج وہی جج صاحب جسٹس آصف صاحب وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے ملک ریاض کے حوالے سے کیس کی سماعت کی، بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کیس کی سماعت کی. نیب کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ آج 12 جون کو ان کی جائیداد نیلام کی جائے. ملک ریاض کی طرف سے درخواست دی گئی تھی تو جناب جسٹس ڈوگر صاحب اور ان کے ساتھ آصف صاحب بیٹھے ہوئے تھے. محمد آصف صاحب اور جسٹس ڈوگر صاحب کی طرف سے کیس کی سماعت کی گئی اور اس پر سٹے آرڈر دے دیا گیا. کہا گیا کہ آج 12 تاریخ نیب نے مقرر کی تھی جائیداد کی نیلامی کی، بحریہ ٹاؤن کی جائیداد کی نیلامی کی، تو اس پر سٹے آرڈر دیا جاتا ہے. تو بات ہم نے کی کہ کل جج صاحب چھٹی پر تھے، آج کہا گیا جج حاضر ہو تو آج جج صاحب حاضر ہو گئے. کل ہی یہ کیس ایک دن کے لیے ملتوی کیا جا سکتا تھا، لیکن 26 جون تک کیس لے جایا گیا. تو کیا عمران خان کو اسی طرح سے تکلیف سے دوچار کرنا تھا؟ پاکستانی میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، 50 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. اس میں بارکینا فاسو کے صدر ابراہیم ترورے عمران خان کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویڈیو میں جو کچھ کہا گیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں، بلکہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس میں ان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے. اس پر جیو کو شدید تکلیف ہوئی ہے. پہلے بھی ان کی طرف سے ایسا ہی عمران خان کے لیے جیسے ہی کوئی ریلیف ملنا شروع ہوتا ہے ایسے ہی تکلیف میں یہ جیو والے جنگ والے مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کے صحافی سارے کے سارے لوگ تو نہیں، لیکن چند جو عمران خان سے ادھار کھائے بیٹھے ہیں، ان کو نہ جانے عمران خان سے تکلیف کیا ہے. اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتے جب تک تردید کی پوری یہ کوشش نہیں کر لیتے. تب تک یہ لوگ آرام سے سکون سے نہیں بیٹھتے جب تک یہ تردید کے لیے اپنے گھوڑے دوڑا نہیں لیتے اور اپنے تئیں یہ سمجھ نہیں لیتے کہ ہم نے عمران خان کی اس حوالے سے جو بھی خبر تھی اس کی تردید کر دی ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ برکینا فاسو کے صدر کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کی زبان میں بھی آپ کو وہ آڈیو سنا دی جائے گی. یہ خبر جیو پر شائع ہوئی ہے. پاکستانی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ برکینا فاسو کے صدر ابراہیم ترورے پاکستانی عوام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ بیدار ہوں اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو 2023 سے جیل میں ہیں ان کو آزاد کروائیں. 30 مئی کو ایک فیس بک صارف نے 50 سیکنڈ سے زائد دورانیے کی ایک ویڈیو کلپ شیئر کی جس کے کیپشن میں لکھا تھا عمران صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری امت کا ہیرو ہے، لیڈر ہے، جتنا جلدی ہو سکے عمران خان کو رہا کیا جائے. اس خبر کے مطابق ویڈیو میں برکینا فاسو کے صدر ابراہیم ترورے کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، میں ابراہیم افریقہ کا منتخب صدر ہوں اور آج میں دنیا کے ہر کونے تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اے پاکستان کے لوگوں، تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہارا رہنما عمران خان جو صرف پاکستانی نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کا رہنما ہے آج جیل میں ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو. کیا تم غیرت نہیں کرتے؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس نے تمہارے لیے جدوجہد کی، تمہارے لیے جیل گیا؟ اگر پاکستان کے لوگ نہیں جاگے تو سن لو، افریقہ کے لوگ جاگیں گے اور اپنے بھائی کو اس قید سے رہا کروائیں گے، آزاد کروائیں گے. خبر میں کہا گیا ہے کہ اس آرٹیکل کے شائع ہونے تک اس پوسٹ کو 33,000 مرتبہ دیکھا گیا اور 960 سے زیادہ دفعہ شیئر کیا گیا. آپ کے سامنے میں ابراہیم ترورے کی زبان میں رکھ دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. I am Ibrahim, the elected president of Africa, and today I want to deliver a message to every corner of the world. O people of Pakistan, you should be ashamed. Your leader, Imran Khan, who is not just the leader of Pakistan, but of the entire Muslim Ummah, is in jail today. Are you sitting silently? Do you not have any pride? Have you forgotten that he fought for you, that he went to jail for you? We in Africa respect him, consider him our brother, and wake him. I will raise my voice at the United Nations. I will tell the world that Imran Khan is not just an asset of Pakistan, but of
the entire Ummah. If the people of Pakistan do not awaken, listen, the people of Africa will awaken and will free their brother from this imprisonment. Free Imran Khan. This is the time for unity, the time for pride. Pakistan, now the decision is yours. جی تو آپ نے ان کی زبانی یہ ویڈیو سن لی. جیو کی طرف سے کہا گیا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنائی گئی ویڈیو ہے. تو ناظرین آپ کے سامنے ویڈیو رکھی, آپ کے سامنے اس کا متن بھی اردو میں رکھ دیا. اس کو دیکھتے ہوئے, اس کو سنتے ہوئے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ واقعی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہی سے بنائی گئی ہے. ایسا کوئی صدر کسی ملک کا صدر بھی نہیں کہہ سکتا. ایسی کوئی بات کر سکتا ہے تو تحریک انصاف کے لوگ ہی بات کر سکتے ہیں جو عمران خان کے بہت چاہنے والے ہیں. لیکن جیو جنگ وغیرہ کو تکلیف ہو جاتی ہے جیسے عمران خان کی حمایت میں کوئی بھی جھوٹی سچی خبر سامنے آتی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن تھا تو اس حوالے سے بھی یہی لوگ سامنے سب سے آتے تھے, یہی کہتے تھے کہ عمران خان کو کیسے صدر منتخب کیا جا سکتا ہے, کیسے یہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک یہ پتہ نہ چل گیا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن میں عمران خان حصہ نہیں لے رہے. اور پھر نوبل پیس پرائز کے لیے عمران خان کا نام لیا گیا. تب بھی یہی لوگ بہت زیادہ تکلیف میں تھے, آگ بگولا تھے, ان کی زبان سے انگارے برس رہے تھے. اور اب تک بھی ان کی کوشش عمران خان کا یہ نام ختم ہو جائے. بات ہم کر رہے تھے آخر کار ان لوگوں کو اتنی زیادہ تکلیف عمران خان سے کیوں ہو جاتی ہے. کوئی بھی سچی خبر ہو, جیسے عمران خان کو ریلیف ملنا ہو یا کوئی فیک نیوز ہو جو عمران خان کے حق میں ہو, سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے. یہی آگ بگولا ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں اور اسی طرح کے ایک اور بھی دانشور ہیں, اپنے آپ کو پروفیسر بھی کہلواتے ہیں. بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سے پروفیسر ہیں, کہیں انہوں نے پڑھایا بھی ہے یا نہیں پڑھایا. ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر تو نہیں لگتا, انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی. بہرحال پروفیسر وہ بن گئے, اپنے طور پر بن گئے یا کسی کالج میں پڑھاتے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ وہی پروفیسر ہوں جنہوں نے اپنے طوطے رکھے ہوتے ہیں, طوطے فال نکالتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو پروفیسر کہلواتے ہیں. حسن اقبال صاحب ان میں سے ایک سوئی ہوئی روح ہے اور دوسری موئی ہوئی روح ہے. سوئی ہوئی روح اور موئی ہوئی روح. موئی سے مطلب پنجابی میں مری ہوئی روح, اور سوئی ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو روح سو جاتی ہے جس کو ہوش نہیں ہوتی, کوئی اس کے حواس بحال نہیں ہوتے. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب سوئی ہوئی روح ہیں. تو کیسے کہہ دیا گیا کہ یہ سوئی ہوئی روح ہیں؟ ان کی طرف سے اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے نوٹس لے لیا ہے. کیا نوٹس لے لیا ہے؟ نوٹس یہ لیا ہے کہ جس طرح سے سینٹ کے چیئرمین اور سپیکر کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے, 2,05,000 سے تنخواہ بڑھا کے 21 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے نوٹس لے لیا گیا ہے. پہلے وزیر اعظم صاحب سوئے ہوئے تھے, کہاں گئے ہوئے تھے, گواچے ہوئے تھے, گم تھے, کہاں تھے؟ ان سے پوچھا جائے کہ جس دور میں ان کے پاس وہ سمری سائن کے لیے آئی تھی, بالکل آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ انہوں نے سائن کر دیا. ان سے پوچھ کے سارا کچھ کیا گیا. اب جب دنیا کا دباؤ سامنے آیا تو ان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ میں نوٹس لے رہا ہوں کہ اتنی زیادہ تنخواہ میں اضافہ کیوں کیا گیا ہے. تو آپ ناظرین کیا ان کو سوئی ہوئی روح نہیں کہیں گے؟ اسی طرح سے حسن اقبال صاحب کے حوالے سے کہا کہ موئی ہوئی روح, کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا عمران خان نے, پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا عمران خان نے, پاکستان بہت پیچھے چلا گیا عمران خان کی وجہ سے, پاکستان کی معیشت اوپر نہیں جا رہی عمران خان کی وجہ سے, پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ رہا عمران خان کی وجہ سے, پاکستان میں ہم بجٹ اس طریقے سے پیش نہیں کر سکے عمران خان کی وجہ سے. آج بھی ان کی طرف سے ایسا ہی کہا گیا ہے, بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ اور دیگر لوگوں کی طرف سے ایسا ہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا, ہم نے اسے بچایا. پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا, پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا, تو پھر شہباز شریف صاحب نے آتے ہی تنخواہوں میں اضافہ کیسے کر دیا؟ کیا انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دینے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی اس طرف اپنی ٹی پھینک دینی تھی؟ کیا کرنا تھا انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جو انہوں نے تنخواہوں میں آتے ہی 10% اضافہ کر دیا تھا؟ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور پاؤں باندھ کر جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹو جھوٹ چتالی نہیں بلکہ 49-50 کر دیتے ہیں. ایک خبر یہ بھی سن لیجئے کہ حاجیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اصلی حاجیوں کے استقبال کے لیے جعلی نمائندے, جعلی وزیر وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب بھی اسلام آباد میں
ان کا استقبال کر رہے ہیں، لاہور میں بھی کوئی عمران نذیر صاحب استقبال کر رہے ہیں، کراچی میں بھی حاجیوں کا استقبال اور اصل حاجیوں کا نقلی جعلی عوامی نمائندے فارم 47 پر آنے والے ان کا استقبال کر کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہی بندہ طارق فضل چودھری صاحب جب ٹربیونل نے ان کو بلایا تو یہ ان کے گلے پڑتے ہوئے نظر آئے کہ اتنی آخر کار جلدی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فارم 45 لے کے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے اور میں بعد میں دکھا دوں گا، وہ بعد میں اب تک کبھی نہیں آیا۔ تو ایسے بندے اصل حاجیوں کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ باقی تھوڑی سی خبر انڈیا کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ ایک جہاز کریش ہو گیا۔ کیسے کریش ہو گیا؟ جیسے یہ فضا میں گیا اس کے 1.5-2 منٹ کے بعد یہ گر گیا۔ یہ گجرات سے UK جانے والا تھا، لیکن اس کے مسافر کل تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 242 تھی، جس میں 10 عمرے کے لوگ بھی شامل تھے۔ ان میں سے کتنے بچے ہیں؟ دعا یہ کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی محفوظ رکھے، لیکن 100 سے زائد اب تک کی اطلاعات کے مطابق مر چکے ہیں، تو باقیوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حادثے میں محفوظ رہے ہوں۔ تھوڑا سا امریکہ میں چلتے ہیں، وہاں سے آصف ولیم رحمان نام ان کا ہے، آصف ولیم رحمان، یہ درمیان میں ولیم نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ بہرحال ان کو سزا سنائی گئی ہے، بلکہ ان کی سزا میں اضافہ کیا گیا ہے، 37 ماہ ان کی سزا کر دی گئی ہے پہلے عدالت کی طرف سے۔ ان کو شاید 1.5 سال 2 سال کی سزا سنائی گئی تھی، اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی جاسوسی کی ہے، اور یہ FIA کے ملازم تھے۔ تو FIA کے ملازم ہوتے ہوئے ان کی طرف سے کچھ ایسے راز فاش کر دیے گئے جن کو جاسوسی کے زمرے میں لایا گیا، ان پر مقدمہ چلایا گیا، اور اس کے بعد ان کو سزا سنائی گئی جو 1.5-2 سال کی سزا تھی۔ بعد میں کہا گیا کہ نہیں یہ سزا کم ہے، تو وہ 37 ماہ کر دی گئی۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی طرف سے ایسا کچھ کیا کہہ دیا گیا۔ وہ چونکہ ملازم تھے، ان کی طرف سے جو بات کی گئی اس کو لے آیا گیا جاسوسی کے زمرے میں کہ انہوں نے جاسوسی کی ہے۔ جاسوسی نہیں کی، بلکہ ان کی طرف سے کچھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ راز ایسے فاش کر دیے گئے تھے، دنیا کے سامنے کوئی معلومات رکھ دی گئی تھی جو اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کے سامنے رکھی جائے۔ باقی اس بندے کا نام آصف ولیم عبد الرحمان ہے، تو یہ نام مسلمانوں والا نام ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو صرف اس لیے سزا سنا دی گئی ہو۔ ان کی طرف سے میڈیا میں کوئی ایسی معلومات رکھ دی گئی جن کا اسرائیل کی صحت پر کچھ اثر نہیں پڑنے والا تھا، لیکن ایک جواز بنا لیا گیا، بہانہ بنا لیا گیا، اور ان کو یہ سزا سنا دی گئی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔